بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند دن پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانی کا حکم فرمایا اور اپنی بیماری ہی کے دوران اپنے دستے مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھ میں یہ نشان اسلام دے کر انہیں اس لشکر کا کمانڈر بنایا۔ ابھی یہ لشکر مقام جرف میں خیمہ جن تھا اور فوجیوں کا اجتماع ہو ہی رہا تھا کہ وفات کی خبر پھیل گئی اور یہ لشکر مقام ضرب سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ وصال کے بعد ہی بہت سے قبائل عرب مرتد اور اسلام سے پھر کر کافر ہو گئے۔ ساتھ ہی مسلمۃ القذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں کفر کی آگ بھڑکا دی اور بہت سے قبائل کافر ہو گئے۔ اس بکھراو کے دور میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا، اسلام کا بہ لشکر جس کو حضور اکرم نے حضرت اسامہ بن زید کی نگرانی میں روانہ فرمایا اور وہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ اس جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضرت صحابہ اکرام بارگاہ خلافت کے اس اعلان سے بہت ڈر گئے اور کسی طرح بھی یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں جبکہ بہت سے قبائل اسلام سے پھر کر مدینہ منورہ پر حملوں کی تیاری کر رہے ہیں اور جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں نے عرب کے پہاڑ میں لوٹ مار اور بغاوت کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اتنی بڑی اسلامی فوج کا جس میں بڑے بڑے نامور اور لڑاکو صحابہ اکرام موجود ہیں، ملک سے باہر بھیج دینا اور مدینہ منورہ بالکل فوجیوں سے خالی چھوڑ کر خطرات مول لینا کسی طرح بھی عقل سلیم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کی ایک چنی ہوئی جماعت جس کے فرد حضرت عمر بن خطاب ہیں، بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے جانشین پیغمبر، ایسے خطرناک ماحول میں جبکہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف مرتدین نے بغاوت پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر حملے کے خطرات درپیش ہیں، آپ حضرت اسامہ کے لشکر کو جانے سے روک دیں تاکہ اس فوج کی مدد سے کافروں کا مقابلہ کیا جائے اور ان پر جیت حاصل کی جائے۔ یہ سن کر آپ نے غصے میں تڑپ کر فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے پرندے اچک لے جائیں، یہاں مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس فوج کو جانے سے روک دوں اس کو اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھ کر حضور اکرم نے روانہ فرمایا تھا، یہ ہرگز کسی حال میں بھی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا اور اس میں ایک دن کی بھی دیری برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ اکرام کو منع کرنے کے باوجود اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ خدا کی شان کہ جب جوش جہاد میں بھرا ہوا لشکر اسلامیہ کا یہ سمندر موجیں مارتا ہوا روانہ ہوا تو ارد گرد کے تمام قبائل میں شوکت اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور مرتد ہو جانے والے قبائل یا وہ قبیلے جو مرتد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، مسلمانوں کا یہ بھیانک لشکر دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپ گئے اور کہنے لگے کہ اگر خلیفہ وقت کے پاس بہت بڑی فوج ریزرو موجود نہ ہوتی تو وہ بھلا اتنا بڑا لشکر ملک کے باہر کس طرح بھیج سکتے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی ان جنگجو قبائل نے جنہوں نے مرتد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، خوف و دہشت سے اپنا ارادہ ختم کر دیا، بلکہ بہت سے پھر توبہ کر کے آگوش اسلام میں آ گئے اور مدینہ منورہ کافروں کے حملوں سے محفوظ رہا اور حضرت اسامہ بن زید کا لشکر مقام ابنی میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے جنگ کرنے لگا اور وہاں بہت ہی خیر جنگ کے بعد لشکر اسلام کامیاب ہو گیا اور حضرت اسامہ بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اور اب تمام صحابہ اکرام انصار و مجاہرین پر یہ راز کھل گیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا حکمت کے مطابق تھا، کیونکہ اس لشکر نے ایک طرف تو رومیوں کی فوجی طاقت کو تہس نہس کر دیا اور دوسری طرف مرتدین کے حوصلوں کو بھی پست کر دیا۔ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بڑی کرامت ہے کہ آگے بھی ہونے والی واقعات آپ پر وقت سے پہلے ہی ظاہر ہو گئے اور آپ نے اس فوجی کیسے کے مبارک اقدام کو اس وقت اپنی نگاہیں کرامت سے نتیجے کے طور پر دیکھ لیا تھا کہ جب وہاں تک دوسرے صحابہ اکرام کو بہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ترین الخلفاء صفحہ 51۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں